نام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج پروگرام نمبر 956 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ الرحمن کی آیات 14 تا 21 کا۔ انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے مٹا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ایک شریک جو ہیں ان کے ایگزامز بھی چل رہے ہیں، اور ایگزامز کے گیپ میں ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، اور پاکستان کے کچھ صوبوں میں اس وقت ایگزامز کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی، ہمارے بچوں اور بچیوں کو بھی دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان سمجھتے ہیں۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: کثرت تلاوت سے قرآن کریم کبھی پرانا نہ ہوگا۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ کئی مرتبہ پہلے بھی ذکر آیا، لیکن شوق تو ہونا چاہیے نا، اپنی اردو زبان کی بھی کوئی کتاب دوسری تیسری مرتبہ پڑھیں تو بور ہو جاتے ہیں نا۔ اچھا ایک اور بات، ابھی ایگزامز ختم ہو جائیں گے، پھر میں کہوں کہ ذرا انگلش کی کتاب نکال کے پڑھو، بوریت ہوگی نا، ہے نا؟ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ تو ڈھیر ہو جائیں گے بالکل۔ لیکن اللہ کے کلام کا معاملہ کیا ہے؟ جتنا کثرت سے تلاوت کرو گے اس میں لطف میں اضافہ ہوگا۔ کبھی انسان کی تلاوت کی کثرت سے یہ قرآن کریم پرانا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد چلتے ہیں آج کی زیر مطالعہ آیات کے مفہوم اور ترجمے کو سمجھنے کی طرف۔ سورہ الرحمن کی آیات 14 تا 21 کا مفہوم اور ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اس نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور اس نے پیدا کیا جن کو آگ کے شعلے سے، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے بہا دیے دو سمندر جو باہم ملتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ناظرین کرام مفہوم و ترجمہ ہے سورہ الرحمن کی آیات 14 تا 21 کا۔ جی بیٹا کون سی آیت بار بار دہرائی گئی ہے سورت میں؟
فبأي آلاء ربكما ماشاء اللہ، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دیں، فبأي آلاء ربكما ماشاء اللہ۔ بار بار اس آیت کو دہرایا گیا، آج بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ جی بیٹا، آج کی زیر مطالعات کا باہمی تعلق، بالکل صحیح۔ پہلی بات اس تعلق سے ہے، سابقہ آیات میں انسانوں کے لیے پیدا کی گئی نعمتوں کا بیان تھا۔ انسان کے لیے بہت کچھ جو اللہ نے بنایا، اس میں سے کچھ کا ذکر تھا۔ اب انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ گو کہ آج جب بھی ہم کلام کریں گے تو پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر آئے گا اور پھر جنات کی تخلیق کا بھی ذکر آئے گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ جو باتیں آتی تفسیر سے تشریح میں، ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن۔ پہلی بات اس حوالے سے تعارف کے ذیل میں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق گارے سے کی جو سوکھ کر کھنک رہا تھا۔ اس پر تھوڑی تفصیل آگے بیان کر دیں گے، کیونکہ یہ مضامین پہلے بھی آ چکے ہیں۔ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل، کیسی کیسی مٹی، پھر اس طرح کی مٹی، پھر اس طرح کی مٹی، یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں۔ آگے تشریح میں اس کو ہم دہرا لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگلا نقطہ تعارف کے حوالے سے ہے، جنات اور انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلائیں گے۔ اور آخری نقطہ ہے تعارف کے ذیل میں، اللہ تعالیٰ نے 2 سمندر بہا دیے جو ایک ساتھ بہنے کے باوجود باہم نہیں ملتے۔ اس پر بھی آگے کلام ہوگا۔ 2 سمندر بھی، کچھ مقامات پر 2 دریا بھی ساتھ ساتھ بہ رہے، مگر دونوں کی تاثیر بالکل مختلف ہے پانی کی، ایک کا کھارا ہوتا ہے، دوسرے کا میٹھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ جی بیٹا، ہر آیت میں آنے والا موضوع یا ٹاپک، ماشاءاللہ، ہر آیت میں آنے والا موضوع یا ٹاپک، ٹھیک ہے۔ سورۃ الرحمن آیات 14 تا 21 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 14، انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی۔ اگلی آیت، آیت نمبر 15، جنات کو آگ کے شعلے کی لپٹ سے پیدا کیا۔ انسان مٹی سے اور جنات آگ سے بنے۔ اگلا بیان آیت نمبر 16، جنات اور انسان اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17، اللہ تعالیٰ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ پھر آیت نمبر 18، انسان اور جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ نے زمین میں 2 سمندر بہا دیے۔ پھر آیت نمبر 20، دونوں سمندر ایک ساتھ بہنے کے باوجود باہم ملتے نہیں۔ اور آخر میں آیت نمبر 21 کا مطالعہ کریں گے، جنات اور انسان اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلائیں گے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ رحمان کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، پھر ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب ہمیشہ کی طرح چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ آئیے مطالعہ شروع کریں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 14 سے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ یہ آیت نمبر 14، اس کا مفہوم و ترجمہ، اس نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح تھی۔ یہ تو ترجمہ ہے آیت نمبر 14 کا۔ 2 الفاظ سلسال اور فخار کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں تاکہ ترجمے میں ایک تھوڑا سا مشکل لفظ ہے نا، ٹھیکری، یہ پرانی اردو ہے، وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سلسال کسے کہتے ہیں، اسکرین پر دیکھیے گا، پانی میں ملی ہوئی مٹی جب وہ خشک ہو جائے اور جس میں سے آواز آئے۔ جب خشک ہو جائے گی تو تھوڑی سی وہ موٹی موٹی سی ہوگی نا، اگر ایک برتن میں ڈالیں تو اس کو ہلائیں تو آواز سی آئے گی۔ تو سلسال کیا ہے، پانی میں ملی ہوئی مٹی جبکہ وہ خشک ہو جائے اور جس میں سے آواز آئے۔ فخار کا لفظ آیا، پانی میں ملائی ہوئی وہ مٹی جس کو آگ میں پکایا جائے۔ پچھلی بات تو ہو گئی تھی، پانی میں ملائی ہوئی یا ملی ہوئی مٹی، اب اس کو آگ میں پکایا جائے گا تو بہت سخت ہو جائے گی۔ ٹھیکری کیا ہے، وہ بہت سخت پتھر کی طرح، اس کو کہا جا رہا ہے فخار۔ اس مقام پر سمجھ آ رہی؟ پہلی بات کیا تھی، پانی میں ملی ہوئی مٹی کہ جس میں سے آواز آئے، اور فخار کیا ہے، وہ جس کو آگ میں پکایا جائے گا تو بہت سخت ہو جائے گی وہ۔ اگلا نقطہ بہت قیمتی ہے، انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام جن کی تخلیق مٹی سے کی گئی۔ آدم علیہ السلام کو ان سارے مراحل سے گزارا گیا، بی بی حوا سلام علیہا کو انہی سے پیدا کیا گیا۔ باقی جتنے بھی انسان دنیا میں وجود میں آتے ہیں وہ زوجین کے تعلق کے نتیجے میں، لیکن پہلے انسان آدم علیہ السلام، ان کو جو مٹی سے پیدا کیا اس کے مراحل کو جا بجا قرآن حکیم میں ذکر کیا، جیسے کہ کچھ باتیں آج ہم سمجھ رہے ہیں۔ اگلا بیان ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 کا، ارشاد ہوا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار۔ اس کا مفہوم و ترجمہ، اور اس نے پیدا کیا جن کو آگ کے شعلے سے۔ یہ آیت نمبر 15 کا مفہوم اور ترجمہ ہوا، اور جن سے مراد جنات، ٹھیک ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ،
اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کے شعلے کی لپک سے پیدا کیا۔ اگلا نقطہ مارج کے لفظ کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ مارج شعلے کے اوپر کا گرم ترین حصہ جو دھوئیں سے یکسر پاک ہوتا ہے، وہ شعلے کا ٹاپ جس میں دھواں نہیں ہوتا، اس لپٹ سے یا اس جو شعلے کا اوپری حصہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ سادہ سی بات، انسان کی تخلیق مٹی سے اور جنات کی تخلیق آگ سے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت سورہ رحمان کی آیت نمبر 16 جو کہ دہرائی جا رہی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مفہوم ترجمہ تو اب یاد ہو چکا ہوگا لیکن ہم پھر بھی آپ کے سامنے دہرائیں گے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 16 کا مفہوم اور ترجمہ۔ کل یہ آیت کتنی مرتبہ آئی ہے؟ 31 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ آئی ہے؟ 31 مرتبہ سورہ رحمان میں۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، انسانوں اور جنات کی پیدائش اور پھر ان سے مزید نسلوں کی تخلیق و افزائش اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے نا۔ ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کر جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں بچے تو خوش ہوتا ہے، بڑھاپے میں اولاد سہارا بن جاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ گھرانے وجود میں آتے ہیں، معاشرے ترتیب پاتے ہیں، نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ سب اللہ کی کیا ہے بیٹا؟ نعمت ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے تو جنات اور انسان اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلائیں گے۔ اعلیٰ کا ترجمہ نعمتوں کا بھی کیا گیا ہے اور قدرتوں کا بھی کیا گیا ہے، یہ بات پچھلے پروگرامز میں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورہ رحمان کی آیت نمبر 17، ارشاد ہوا رب المشرقین و رب المغربین۔ مفہوم و ترجمہ اس آیت کا، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ یہ آیت نمبر 17 کا مفہوم اور ترجمہ بڑا دلچسپ مقام ہے مشہور آیت۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار ہے۔ یہ ایک بات ہمارا جو سورج جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اعتبار سے ہے، اس کے دو مشرق، اس کے دو مغرب۔ کیا مطلب اس کا؟ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ایک مراد اس سے لی گئی، ایک گرمی کا مشرق اور ایک سردی کا مشرق ہے۔ عجیب لگ رہا ہے نا؟ اب اس کو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک گرمی کا مشرق اور ایک سردی کا مشرق ہے، اسی طرح مغرب بھی دو ہیں، اس لیے دو مشرق اور دو مغرب کا ذکر کیا گیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں ہر دن سورج نکلتا ہے نا تو اس کا وقت بھی آپ کو پتہ ہے مختلف ہوتا ہے۔ آج کل گرمیاں ہیں تو فجر بہت پیچھے آ گئی، اس کی جماعت ہے نا پیچھے آتی چلی جا رہی ہے، تو سورج کے نکلنے کا وقت بھی پیچھے آتا چلا جا رہا ہے۔ جب ہم سردیاں گزار رہے تھے تو فجر کی جماعت کا وقت بھی آگے تھا اور سورج کے طلوع ہونے کا وقت بھی آگے تھا۔ جب ہم سردیوں میں مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے تو بہت جلدی، یعنی اول وقت کہہ لیجئے، جیسے کراچی کی بات کریں تو ہم 5:45 بھی مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے، اور اب جو ہم بات کر رہے ہیں، اب جو مغرب نماز ادا کر رہے ہیں کراچی میں آج کل وہ کم و بیش 7 بجے کے وقت ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہر دن سورج کے نکلنے کا وقت مختلف ہوتا چلا جاتا ہے اور غروب ہونے کا وقت بھی مختلف ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی؟ اچھا، ایک اور معاملہ، سورج کیونکہ مستقل موومنٹ میں ہے، حرکت میں ہے، زمین بھی مستقل حرکت میں ہے، تو ہر علاقے کے اعتبار سے، کیا بیٹا؟ ہر علاقے کے اعتبار سے جیسے سورج کے طلوع کا وقت بھی بدلتا رہتا ہے، اس کے طلوع ہونے کا مقام بھی بدلتا رہتا ہے۔ دوبارہ ہے نا، مشکل بات ہے نا، اسے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ ہر مقام کے اعتبار سے سورج کے جیسے نکلنے کا وقت اور غروب ہونے کا وقت بدلتا رہتا ہے، اسی طرح اس کے نکلنے کا مقام بھی اور اس کے غروب ہونے کا مقام بھی بدلتا رہتا ہے۔ اب آخری بات، ایک سورج کے نکلنے کا انتہائی معاملہ ہوگا سردی میں اور ایک گرمی میں، اور ایک سورج کے غروب ہونے کا انتہائی معاملہ ہوگا گرمی میں اور سردی میں۔ تو دو مشرق اور دو مغرب، یہ انتہائی بات، ایک انتہائی معاملہ مشرق کا گرمی کا اور ایک سردی کا، اسی طرح ایک انتہائی معاملہ مغرب میں غروب ہونے کا گرمی کا اور سردی کا۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک اور نقطہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 کا ہم نے مطالعہ کیا، دو مشرق اور دو مغرب، ایک سردی کا انتہائی مشرق اور ایک گرمی کا انتہائی مشرق، ایک سردی کا انتہائی مغرب، ایک گرمی کا انتہائی مغرب۔ سمجھ آگے؟ ہر علاقے کے اعتبار سے سورج کے نکلنے کا وقت، غروب ہونے کا وقت بدلتا رہتا ہے،
اور اس کا نکلنے کا مقام اور غروب ہونے کا مقام بھی بدلتا رہتا ہے۔ البتہ یہ ساری بات تو یہ اس ایک سورج کے بارے میں ہے، ابھی ہم آگے چلیں گے نا انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد تو سورۃ المعارج پڑھیں گے، رب المشارق والمغارب، بہت سارے مشرقوں کا رب اور بہت سارے مغربوں کا رب، اس لیے کہ کائنات میں بہت ساری کہکشائیں، بہت ساری گیلیکسیز، ان کے بہت سارے سولر سسٹمز، ان کے بہت سارے سورج، پتہ نہیں کتنے مشرق کتنے مغرب ہو جائیں گے، اور ایک سورج جو ہمارا والا ہے اس کا بھی ہر دن کے نکلنے کا مقام بدلتا چلا جائے تو وہ بھی کتنے مشرق اور کتنے مغرب بنتے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ کچھ بات کریں گے سورۃ المعارج میں، البتہ وہ 29ویں پارے میں آئے گی انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 18، آیت دہرائی جا رہی ہے، ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مفہوم اور ترجمہ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 18 کا مفہوم و ترجمہ، ایک نقطہ سمجھتے ہیں اور ایک نقطہ دہراتے ہیں۔ سمجھتے ہیں اگلا نقطہ، پہلا نقطہ سمجھتے ہیں اس تعلق سے، دو مشرق اور دو مغرب میں بھی انسان اور جنات کے لیے مصلحتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہے نا۔ یہ سورج کی موومنٹ کے نتیجے ہی میں تو بیٹا موسم بدلتے ہیں، سردی کے اپنے مزے ہوتے ہیں، گرمی کے اپنے معاملات بھی ہوتے ہیں، ہے نا۔ گرمی میں شدید دھوپ تو لگ رہی ہوتی ہے مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پینے کی کتنی اچھی مشروبات والی چیزیں عطا فرما رہا ہوتا ہے، پھلوں میں کس قدر رس اسی دھوپ کی تپش کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سورج کی موومنٹ کا معاملہ ہو، موسموں کے بدلنے کا معاملہ ہو، فصلوں اور پھلوں کے اگنے کا معاملہ ہو، اللہ ہی کی نعمتیں ہیں اور اس میں اللہ ہی کی مصلحتیں ہیں۔ چنانچہ آگے لکھا ہے جنات اور انسان اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 19، ارشاد ہوا مرج البحرین یلتقیان، مفہوم و ترجمہ اس آیت کا، اس نے بہا دیے دو سمندر جو باہم ملتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 19 کا مفہوم و ترجمہ، تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے زمین پر دو طرح کے سمندر بہا دیے۔ ویسے بحر عربی میں سمندر کو بھی کہتے ہیں اور دریا کو بھی کہتے ہیں، ہم نے ترجمہ سمندر کا کیا مگر دونوں مراد ہیں، سمندر بھی اور دریا بھی۔ آگے لکھا ہے دونوں ایک ساتھ بہنے کے باوجود باہم نہیں ملتے۔ کیوں نہیں ملتے؟ اللہ کی شان قدرت ہے، اس کا ایک جواب اگلی آیت میں ہے۔ چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، سورہ الرحمن آیت نمبر 20، ارشاد ہوا بینہما برزخ لا یبغیان، اس کا مفہوم و ترجمہ، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ دو سمندر ساتھ ساتھ بہ رہے، ان کی جو کثافتیں ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں وہ بالکل الگ ہیں۔ دو دریا ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں مگر ان کی کثافتیں، ان کی خصوصیات جدا جدا ہیں۔ ایک کا رنگ بہت ہی سیاہ ہے، دوسرے کا نسبتاً سفید ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کا ٹیسٹ بہت ہی کڑوا ہے، دوسرے کا ٹیسٹ بہت ہی میٹھا ہے۔ درمیان میں ایک آڑ اللہ نے رکھی ہوئی۔ آپ اندازہ کریں اگر ہم اس طرف سے کچھ ڈالیں اور اس طرف سے کچھ ڈالیں، دونوں مل جائیں تو کچھ اور ہی چیز ہو جائے گی نا، مکس ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کی شان قدرت کا بیان کہ دونوں ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں، درمیان میں ایک آڑ ہے اور ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا مگر وہ ساتھ ساتھ بہتے رہتے ہیں۔ آگے لکھا ہے جو انہیں باہم آمیزش سے روکتا ہے، ایک پردہ اللہ نے رکھا ہوا ہے ان دو دریاؤں کے درمیان، یہ سمندروں کے درمیان، اور ایک دوسرے پر غالب نہیں آتا۔ پاکستان میں کبھی اگر موقع ملے گا تو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اٹک کا نام تو سنا ہے نا، وہاں بھی اسی طرح دو دریا ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں، اور کوئی کشتی میں جا رہا ہو تو ایک طرف دیکھے تو بہت گدلا رنگ دکھائی دے گا، دوسری طرف دیکھے تو بہت صاف ستھرا دکھائی دے گا۔ ایک میں ہاتھ ڈال کے منہ میں لے تو کڑوا سا محسوس ہوگا، دوسرے میں ہاتھ ڈال کر منہ میں لے تو میٹھا محسوس ہوگا۔ اسی طرح گجرات کا علاقہ بر صغیر ہندوستان کے اندر کہہ لیجئے، اسی طرح کیپ ٹاؤن کا علاقہ ساؤتھ افریقہ میں، بحرین کے کچھ علاقے اور دنیا میں کچھ اور علاقوں میں بھی، بہت زیادہ معلومات ہمیں نہیں مگر اہل علم ان باتوں کو بیان فرمایا۔ ناظرین کرام اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جو کہ آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے، سورہ الرحمن آیت نمبر 21، ارشاد ہوا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کو پھر ہم دہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دہرایا تو اس کی تشریح بھی ہم دہرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا شمار ناممکن ہے۔ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ نحل میں، سورہ ابراہیم میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ آگے لکھا ہے انسان اور جنات اس کی کن کن نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلائیں گے۔ اللہ ہمیں جھٹلانے والوں میں شامل نہ فرمائے اور
اللہ ہمیں نعمتوں کا اعتراف کرتے رہنے اور ان کا شکر ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان ہوا کسی درجے میں مکمل۔ اب وقت ہے سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے ہم دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا پہلا سوال آپ کا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جنات کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں بتا دیں۔ اچھا، جنات کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں بتاتے ہیں، ملنا تو نہیں ان سے؟ نہیں۔ پکی بات ہے، پھر تو صحیح۔ دیکھیں پہلی بات، انسان بھی اللہ کی مخلوق، جنات بھی اللہ کی مخلوق۔ دوسری بات آج بھی ہم نے سمجھی، انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا۔ تیسری بات سورہ ذاریات میں ہم نے پڑھی تھی، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جیسے انسانوں کے لیے عبادت لازم کی گئی، جنات کے لیے بھی عبادت کو لازم کیا گیا۔ ایک اور انداز کہ جس طرح ہم کہتے ہیں انسان مکلف ہستی ہے، مکلف کا مطلب جس پر شریعت کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، تو جیسے انسان مکلف ہستی ہے، جنات بھی مکلف ہستیاں ہیں کہ ان پر بھی شریعت کے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ اب ختم نبوت تو ہو چکی، اب قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیمات جنات کے لیے بھی جاری رہیں گی۔ البتہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص اہتمام فرمایا اور احادیث کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جنات حضور کے پاس آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور سوالات کرتے تھے، اپنے متعلق تعلیمات حاصل کیا کرتے تھے۔ اتنی بات کافی بہت ہے نا؟ تو ہم اپنا کام کریں، جنات کو ان کا، ہاں جنات اچھے بھی ہوتے برے بھی، جیسے انسان اچھے بھی ہوتے اور برے بھی، اور کل جواب دہی جنات کی بھی ہے اور کل جواب دہی انسانوں کی بھی ہے۔ جی بیٹا آپ کا سوال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انسانوں کے بارے میں تو نعمتوں کا ذکر سمجھ آتا ہے، لیکن جنات کے بارے میں بیان فرما دیں۔ اچھا، انسانوں کے بارے میں نعمتوں کا ذکر سمجھ آتا ہے، جنات کے بارے میں بتا دیں۔ جب اللہ تعالیٰ خود دونوں سے کلام کر رہے ہیں تو بات بہت واضح ہے کہ نعمتیں انسانوں کے لیے بھی ہیں اور نعمتیں جنات کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ باتوں کا تذکرہ احادیث شریف میں آتا ہے، احادیث شریفہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ان سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کی خاص غذائیں بھی ہیں۔ ایک ہی بات کا ذکر کر دوں، استنجا کرتے ہیں نا تو پہلے تو پتھر استعمال ہوتے تھے، اب علماء کیا فرماتے ہیں ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کر لیں، لیکن حضور نے خاص طور پر ہڈیوں سے استنجا کرنے سے منع کیا تھا، ٹھیک ہے؟ جب آدمی فارغ ہو جاتا ہے اپنی حاجت کو پورا کر لیتا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہڈیوں سے استنجا نہ کرنا، یہ تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے، وہ کھاتے ہیں اس کو۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی غذائیں بھی ہیں، ان کی اور حاجات بھی ہیں، وہ بھی کون ان کو عطا کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، اور دونوں سے کیا خطاب ہو رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اچھا ایک اور بات، وہ یاد آیا جنات نے کو جواب دیا تھا؟ ہاں، جب یہ آیت جنات نے سنی تھی تو انہوں نے جواب دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب کس کو سنایا تھا اور بتایا تھا؟ صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، جنات کہہ رہے ہیں اللہ تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں ہے جس کی ہم تکذیب کرتے ہوں، فلک الحمد، حمد ثنا شکر اے اللہ تیرے ہی لیے ہے۔ جی بیٹا آپ کا سوال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ ماشاءاللہ، بہت سادہ سوال مگر بہت عملی سوال ہے کہ بھائی اتنی ساری باتیں تو ہو رہی ہیں، اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ بیٹا پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا ہی ممکن نہیں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کرنا وہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں، لیکن کرنا کیا ہے؟ اہل علم نے بیان فرمایا دل سے بھی شکر کرنا ہے، زبان سے بھی شکر کرنا ہے، اور پورے وجود سے بھی شکر کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ جو کچھ آج ہمارے پاس، ہم سب کے پاس ہے، وہ کس نے عطا کیا؟ تو اس کا احساس دل میں ہو۔ نمبر ایک، زبان سے اس کا شکر ادا کریں، الحمدللہ۔ مختلف دعائیں سکھائی نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کھانے کے بعد، صبح بیدار ہونے کے بعد، بیت الخلاء سے باہر آ جانے کے بعد، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور پورے وجود سے شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو جائز طور پر حاصل کریں اور جائز کاموں میں استعمال کریں، ناجائز طور پر ان کو حاصل نہ کریں، ناجائز کاموں میں ان کو استعمال نہ کریں۔ تو دل سے بھی شکر کرنا اور زبان سے بھی شکر کرنا ہے اور پورے وجود سے بھی شکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری نمات اور آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن معلومات کا نقطہ۔ قرآن کریم میں مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے، 86 صورتیں تقریباً وہ مکی ہیں اور 28 کے لگ بھگ وہ مدنی صورتیں ہیں، اور کل صورتیں قرآن حکیم میں کتنی ہیں؟ 114، 114۔ ایک اور بات پوچھ لوں، کتنی صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ نہیں آتی؟ ایک صورت کے آغاز میں، کون سی؟ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، اس کے بعد حاصل مطالعہ ریکیپ کیا
خلاصہ کن باتوں کا جو ہم پہلے سمجھ چکے ہوتے ہیں تشریح کے ذیل میں؟ 3 باتیں آج بھی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کے شعلے کی لپک سے وجود بخشا۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ اور آخری بات، زمین پر بہنے والے دونوں دریاؤں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جو انہیں باہم آمیزش سے روکتا ہے۔ اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ بحر کا لفظ سمندر کے لیے بھی آتا ہے اور دریا کے لیے بھی۔ اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف، یعنی سیلف اسسمنٹ، کیا کرتے ہیں اس میں؟ ہم کہاں ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا سیکھا، کیا سمجھا، ہے نا۔ پہلی بات، بلکہ 3 سوالات ہیں، تو پہلا سوال جائزے کے طور پر سیلف اسسمنٹ کے لیے، کیا ہم اپنی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں؟ ایک قطرے سے اللہ نے پیدا کیا مجھے اور آپ کو، کتنی اکڑ آ جاتی ہے انسان کے اندر، کھوپڑی میں خناس آ جاتا ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھتا ہے۔ ہاں، ایک قطرہ معمولی، اس سے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی اوقات کو دیکھ لینا چاہیے۔ کیا خیال ہے بیٹا؟ اگر اپنی تخلیق، اپنی کمزوری، اپنی بے بسی کو دیکھتے رہیں تو اکڑ پیدا نہیں ہوگی۔ اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں کا اعتراف کر کے اس کے شکر گزار بندے بنتے ہیں؟ مانتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، یا میں نے محنت کی اور اٹس مائی اچیومنٹ، اور یہ دیکھا میں نے بڑی محنت کی تھی، میں نے اپنے بچوں کے لیے بڑی محنت کی تھی اور ان کے اچھے گریڈز آ گئے، یہ کیا ہے آخر؟ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے نہیں۔ اہل ایمان اپنے سارے معاملات کو، خاص طور پر جہاں کو کچھ عطا ہو رہا ہوتا ہے، کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ پانی پیا الحمدللہ، کھانا کھایا الحمدللہ، کامیابی ملی الحمدللہ، فائدہ ملا الحمدللہ۔ آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا کبھی ہم بہتے دریاؤں اور سمندروں پر غور کرتے ہیں؟ کچھ مقامات تو میں نے ذکر کر دیے، جانا بہت سو کے لیے ممکن نہیں، میرے لیے بھی ممکن نہیں، لیکن آج کل تو دنیا گلوبل ہو چکی ہے، اسمارٹ فون یہاں رکھا ہوا ہے، جی آپ کے پاس بھی ہوگا، انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے قدرت کے نظاروں کو دیکھیں گے اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بڑھے گی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سورۃ النساء کی آیات 101 تا 150 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنانے والا بہت ہی بڑے خسارے میں پڑ جانے والا ہے؟ یہ سوال تھا پچھلا، اور اس کا درست جواب ہے آیت نمبر 119 سورہ نساء، کہ جو شیطان کو دوست بنائے گا وہ سب سے بڑے خسارے اور نقصان میں پڑ جائے گا۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورہ نساء کی آیات 101 تا 150 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا اگر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، سبحان اللہ، معاف فرما دینے والا ہے۔ دوبارہ نوٹ کیجئے گا سوال، سورۃ النساء کی آیات 101 تا 150 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا اگر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے؟ اللہ تعالیٰ میں سچی اور پکی توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا مکمل، آپ سے چاہیں گے اجازت۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو اور تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھا یا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھا یا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے، حق کا کلام پڑھا یا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھا یا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے، اللہ کا کلام پڑھا یا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھا یا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی،